دار کی اولاد ہو، ان کا کہنے کا مطلب تم بے ایمان کی اولاد ہو، ان کا کہنے کا مطلب کہ تم انگریز سے ہاتھ ملانے چاپلوس کی اولاد ہو۔ اسی لیے تم لوگ مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں کہ میر جعفر کی اولاد۔ اچھا، میر صادق کی کیوں بولتے؟ میر صادق کی اس لیے بولتے کہ شری رنگا پٹنم میسور کرناٹکا کی دھرتی پر ایک بڑا مجاہد پیدا ہوا تھا، ایک شیر پیدا ہوا تھا، اس شیر کا نام ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ انگریز نے کہا کہ میں تمہیں دولت دیتا ہوں، میں تمہیں اور زیادہ تمہیں پیسے دیتا ہوں، میں تمہیں اور ہیرے جواہرات دیتا ہوں، تم ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملا لو اور قبضہ دے دو اپنے اس پورے کرناٹکا، اس میسور کی دھرتی پر۔ پتہ ہے اس مجاہد کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب تھا ایک مومنانہ انداز کا، شان ایمان اس کے اندر جھلک رہی تھی۔ اس کا جواب تھا ایک مسلمانہ، اس کا جواب تھا ایک ایماندار مومن کی۔ اس نے کہا کہ انگریز، تجھے پتا ہے میرے نبی کو کہا تھا ابو جہل نے کہ اب اے محمد تم کو نیا دین کی پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں دولت دیتا ہوں، میں تمہیں لڑکیاں چاہیے لڑکی دیتا ہوں، میں تمہیں کرسی دے رہا ہوں، لیکن تم اپنے مشن میں بریک لگا دو، آگے مت بڑھو۔ پتا ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، دفع ہو جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، لیکن اللہ نے بلکہ تم لوگ میرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، چندرما کو، دوسرے ہاتھ میں سورج کی روشنی کو لا کر قبضہ دے دو، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے انگریز، میرا یہی جواب ہے، میں اسی نبی کا غلام ہوں، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسی نبی کا دیوانہ ہوں، اور تجھے پتہ نہ ہو تو سن لے، میں مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں کبھی بھی تیرے سامنے اپنے سر کو بھی نہیں جھکاؤں گا، اپنی آن بان شان کے ساتھ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ انگریز نے یہ تیور دیکھا تو انگریز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو انگریز نے دیکھا کہ یہ ٹیپو سلطان ماننے والا نہیں ہے، تو انگریز نے فوراً اپنے شاطرانہ دماغ کا استعمال کیا اور میر صادق سے ہاتھ جا کر ملایا اور کہا کہ میر صادق، تم کو میسور کا نواب بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ تم کو جگہ کا، یہاں کی کرسی کا وزیر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ ٹیپو سلطان کو مروا دو۔ ٹیپو سلطان کو جب جنگ لڑی جا رہی تھی، میر صادق نے ہاتھ ملایا، کس سے؟ انگریز سے۔ بات فائنل ہو گئی، ڈیل ہو گئی دونوں کے اندر۔ اس کے بعد جنگ لڑی گئی میدان میں، تو ٹیپو سلطان کو بڑے دردناک انداز میں بہت بری طریقے پر پھنسا کر ان کو اپنی عیاری مکاری اور بےایمانی کی وجہ سے یہ میر صادق نے ان کو شہید کروا دیا۔ میر ٹیپو سلطان شہید ہوئے، ان کے لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ میں آج سے اس دیش پر میں قابض آ چکا ہوں، آج سے یہ دیش میرا ہے، آج سے یہ بھارت میرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس دیش کے سب سے بڑے شیر کو، ٹیپو سلطان کو میں نے شہید کر دیا، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان کیوں شہید ہوئے؟ غداری کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے۔ کن کی؟ میر صادق کی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، سوال کرنے والے بھائی ادھر بھی بیٹھے تھے اور ادھر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا، ہنس بھی رہے تھے کہ واہ کیسے بے وقوف مولانا اپنے مسلمان کی برائی کر رہا، کیسے بے وقوف مولانا اپنے ہی مسلم
جو ان کے گزرے ہیں پیروکار ان کی برائی کر رہا ہے. واہ، ہاؤ کین آئی ایکسپٹ دا اسلام. آج تو اسلام بدنام ہو رہا. آج تو خود مولانا عبداللہ جو اسلام کا پرچارک ہے وہ اپنے مذہب کی برائی کر رہا ہے. مولانا عبداللہ جو اپنے قرآن کریم کو پڑھ کر سناتا ہے آج وہ خود اس قرآن کریم کا جنازہ نکال رہا ہے. مسلمانوں کی برائی پر اترا ہوا. ہم نے کہا یہ ہے ایمان کی طاقت. ہم نے کہا کہ میرے کرسی پر بیٹھنے والے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق RSS سے ہے. یہی بات میں نے کہی. میں جانتا ہوں کہ آپ بلونگ کرتے ہیں VHP سے، ABVP سے، آپ کے بچے تعلق رکھتے. لیکن میں عالم دین بات میں ہوں، میں اسکالر بات میں ہوں. پہلے ایک میں مسلمان، میں ایک مومن ہوں. میرے اندر ایمان کی طاقت. اللہ نے مجھے دین قدرت پر پیدا کیا. اللہ نے مجھے ایک مومن کے گھر میں پیدا کیا. میں مرتے دم تک اس کا شکریہ ادا کروں گا. میں کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا. صحیح تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ ایک مومن کی شان جو غلطی کو غلط کہے کہ یہ غلط ہے. میرے نبی نے کہا کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو، اس کو روکو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ بات آپ کے گرنتھ میں بھی کہی گئی کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو. جو شاستروں میں ہے تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرسی. جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے لوگوں کے سامنے اجاگر کرو. دھرمش نرپکش مہادیوم مروستھلینی گرجانات. یہ سب سے بڑی ستا ہے، یہ سب سے بڑی سچائی. اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. ہم نے کہا کہ خوش مت ہوئیے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مولانا عبداللہ صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا. میں نے کہا کہ میں برائی نہیں کر رہا ہوں، میں ریالٹی اور حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے غداری کی تھی. وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے بے ایمانی کی تھی اپنے ملک کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ. میں مر کر بھی میں ان کی یہ اتہاس لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں بولوں گا مرتے دم تک. میں کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کر سکتا. لیکن بتاؤ، آپ بیٹھے ہو کرسی پر، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو چیز آپ کے، جو ایک اتہاس آپ کے بیچ میں پیدا ہے پوری دنیا جانتی ہے اس اتہاس کی صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھنے کی. انہوں نے کہا کیا؟ ہم نے کہا کہ ایک اتہاس ہے جناب، آپ لوگ صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے. ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندھی جی کی ہتیا کس نے کرائی؟ گوڈسے نے، ناتھو رام گوڈسے نے. ہم نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے اس دیش کا سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا. ہے آپ کے اندر اتنی طاقت کہ اس کو غلط کہو، اس کو ٹیررسٹ کہو؟ نہیں کہہ سکتے تم. میں نے کہا آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے دھرم کا ہے. لیکن میں نے یہ بات کہی، میرے دھرم کا آدمی تھا، غلط کیا تو میں نے کہی یہ بات کہ ہاں وہ غلط تھا. یہ ہوتی ہے ایک مومن کی بات اور ایک مشرک کی بات. آپ نہیں کہہ سکتے ناتھو رام گوڈسے کو غلط. آپ کہہ سکتے ہو ساورکر کے بارے میں کہ وہ غلط تھا، اس نے غلط بیانی کی، اس نے غلط بیانی کی تھی برٹش گورنمنٹ کے پاس جا کر، ہاں معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیجئے. آپ تو نہیں کہہ سکتے، آپ تو اس کی تعریف کریں گے. ہم نے کہا کہ یہ ہوتی ہے ایک ایمان کی شان، ایک ایمان کی پہچان کہ مومن مر جائے گا، کٹ جائے گا، کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے کیا. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو پکڑا گیا کعبۃ اللہ کی دھرتی پر اور پھر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ اے محمد کے دیوانے. مشرکوں نے کہا کہ محمد کے چاہنے والے، کیا تم انکار نہیں کر سکتے محبت کا؟
انہوں نے کہا کہ میں ایک مومن ہوں، میں ایک صحابی ہوں، میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، میں کبھی بھی محمد الرسول اللہ کی برائی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم صرف انکار کر دو کہ محمد الرسول اللہ کو ہم محمد رسول نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، میری جان قربان کملی والے آقا پر، لیکن میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اتنا کیا کر سکتے ہو؟ کہا کیا؟ بتاؤ، ادھر آؤ، کان لاؤ، بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنا تو کہہ دو کم سے کم کہ محمد ابن عبداللہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو دور کی بات، میں یہاں پر رہوں، محمد کو اپنے گھر پر کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کو کانٹا چبھے، کوئی تکلیف ہو۔ ہاؤ کین آئی بیئر، ہاؤ کین آئی ایکسپٹ، میں کیسے مان سکتا ہوں وہ کالی کملی والے آقا جن کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی، جن کی وجہ سے ہم اور تم پیدا کیے گئے، ان کو کانٹا چبھ جائے، میں یہ یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں ان کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ان کی نبوت کا، رسالت کا میں منکر ہو جاؤں؟ میں ایک مومن ہوں، میرے دل کے اندر ایمان ہے، میرے دل و دماغ کے اندر اسلام اور اللہ کی وحدانیت ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بات ایک ایمان والے کی۔ تب جا کر ان کے منہ وہ ہوئے کہ ہم کو پھنسا دیا۔ ہم نے کہا بولو، ہمت ہے ناتورام گوڈسے کو غلط کہنے کی، بولو، ان کے گلے میں ہار چڑھاتے ہو۔ ہم نے کہا کہ میں دفن ہو جاؤں گا، مرتے دم تک کہوں گا کہ میر جعفر میر صادق نے غلط بیانی کی تھی، انہوں نے غلطی کی تھی، میں کہتا رہوں گا، میں کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کروں گا۔ لیکن کیا تم بول سکتے ہو کہ گوڈسے، ناتورام گوڈسے نے واقعتاً ظلم کیا، گاندھی جی کی ہتیا کی، وہ قاتل تھا، وہ ٹیررسٹ تھا؟ نہیں کر سکتے، لیکن میں کروں گا، میں کروں گا، اپنے مذہب کا کوئی بھی آدمی ہو۔ اگر عبداللہ غلطی کرتا ہے، مجھے اس جلسے میں پہنچانے والے بھائی تجمل صاحب، بھائی ناصر صاحب اور آپ کی نوجوان کمیٹی نے بڑی محنت کی، اگر وہ غلطی کریں گے تو میں کہوں گا یو آر رانگ وے، تم غلط ہو۔ کیوں غلط؟ غلط ہوتا ہے، میرے نبی نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی۔ لیکن کیا آپ کے اندر ہے طاقت؟ کہو آج دیکھو اتہاس بدلو، اسی جگہ پر خاموش ہو گئے، ان کے پسینے نکلنے لگے، ہمیں پھنسا دیا۔ اب تو ہم نے کہا کہ یہ بات پھنسانے کی نہیں ہے، یہ بات ایکسپٹ کرنے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی، ایمان جو دیا ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے برے کو برا کہنا، غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا۔ یہ ہے ایک ایمان کی طاقت میرے بھائی۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لیے تاکہ آج جو ہم لوگ صرف نام کے مسلمان بن گئے ہیں، کردار و کیریکٹر سے واقعتاً ہم مسلمان نہیں دکھتے۔ ایک انگریز عورت پروفیسر پڑھی لکھی، اس نے محمد کے بارے میں کیا کہا پتہ؟ آپ کو تعجب ہوگا۔ ہم نے ایک سوال قائم کیا کہ یہ یورپ کنٹری کے لوگ کیوں مالدار ہیں، کیوں سکسیس ہے، ہم کیوں سکسیس نہیں؟ محمد الرسول اللہ والے ہم، قرآن والے ہم، ہمارا تذکرہ آسمانوں میں، ہمارا تذکرہ ویدوں میں، ہمارا تذکرہ گرنتھوں میں، ہمارے نبی کی سنت پر چلنے کی ترغیب ویدوں میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ تلسی داس نے کہا بشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے صاف لفظوں میں، نراشن سمرستھلینی گرجانات، کہ لوگوں مرستھل ریتلی زمین پر بیٹھیں گے وہ، اور گرجانات شمبل گرام امن کی جگہ سے آئیں گے، امن کا پاٹ پڑھائیں گے۔ ہمارے نبی کا تذکرہ ساتوں آسمان پہ، ہمارے نبی کا تذکرہ میانمار میں، برما میں، ہمارے نبی کا تذکرہ وادی سندھ میں،
ہمارے نبی کا تذکرہ کن کن میں، زمین میں، آسمان میں، حجر میں، شجر میں، ہر جگہ ہمارے نبی کا تذکرہ، ہر جگہ پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے باوجود بھی آج یہ نبی والے لٹ رہے ہیں، پٹ رہے۔ تو ہم کو یاد آتا ہے وہ واقعہ، وہ سینٹینس جو انہوں نے کہا تھا، تلسی داس نے اپنے گرنتھ کے اندر صاف لفظوں میں کہا، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھو، وید پران سنت مت بھاکو، تبلک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ کہ اے لوگو، تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو صرف جلسہ کرا کر کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ محمد کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ مرنے کے بعد جب تک 5 سوال نہیں ہو جائیں گے آپ جنت نہیں جا سکتے۔ ان 5 سوال میں سے ایک سوال پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ پوری زندگی تم نے کہاں پر گزاری۔ اسپیشل ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں پر خرچ کی، ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں پر خرچہ کیا، ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیسے جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ مولانا عبداللہ ہوگا تو اللہ کہے گا کہ ڈپلومہ کیا تھا بنگلور سے، فضیلت کی تھی دارالعلوم دیوبند سے، قرآن پڑھنا جانتے تھے، حدیث پڑھنا جانتے تھے، کتنی زندگی میں عمل تھی، عمل تھا کہ نہیں تھا۔ اللہ سوال کرے گا، ہمارے بوڑھوں سے بھی سوال ہوگا، نوجوانوں سے بھی سوال ہوگا، اور ہماری ماؤں سے بھی سوال ہوگا، اور ہماری بہنوں سے بھی سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، کامی مسلمان نہ بنو، کامی مسلمان، کام کارتا مت بنو، بلکہ پیروی کرو، اتباع کرو۔ کن کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اتباع شروع کی تو ہم میدان جیت جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہم اس قوم کی اولاد جنہوں نے 30,000 لے کر 3 لاکھ فوجوں کے اوپر حملہ کیا اور وہ میدان جیت گئے تھے، ہم اس قوم کی اولاد۔ لیکن آج چاروں خانے چیت، آج لکیر کے فقیر بنے بیٹھے۔ آسام میں اگر فیصلہ ہوتا ہے مدرسوں کے بارے میں تو ہم آواز نہیں بلند کرتے، ہمارے لیے اگر کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، ڈرنا کسی سے نہیں۔ اللہ نے جو دولت دی ہے اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ کب ہوگا؟ جب آپ مسجدوں کو آباد کریں، کب ہوگا؟ جب آپ کے بیچ میں انسیت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے ایک ہاتھ میں قرآن کو، شریعت کو لیں گے، دوسرے ہاتھ میں سنویدھان کو لیں گے۔ جب آپ مسلمان بنتے ہیں تو سر پر ٹوپی رکھیے، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ لیکن جب آپ ایک بھارتی بنتے ہیں تو آپ سمبل کو، آپ بھارت کے ترنگے کو رکھیے، بھارت کے سنویدھان کو رکھیے، بھارت کے سنویدھان کا پریامبل پڑھیں، بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل پڑھیں۔ جب آپ بھارتی بنتے، آپ کا 2 روپ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اور ایک بھارتی کا، دونوں ہی آپ کے لیے محبوب ہونا چاہیے۔ مرنے کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سچا مسلمان آپ کو بننا ہے، اور اس دیش میں زندگی گزارنے کے لیے ایک سچا آپ کو بھارتی بننا ہے۔ اور آپ بن سکتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب سیقول الصفحاء تلک الرسل لن تنالوا المحصنات لا يحب اللہ واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ۔ اگر کوئی بولے، کوئی نیتا، کہ ہم ان مدرسوں کو بند کر دیں گے، مسلمانوں ہم مسجدوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہونے دیں گے، اگر کسی کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو اس کے طرف سے اس کے کانوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ تم قرآن کو بند نہیں کر سکتے۔
ہم ایک مسلمان بھارتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہے۔ تم قرآن کو کیسے بند کرو گے؟ قرآن کی تعلیم کو کیسے بند کرو گے؟ تم صرف عبداللہ سالم کی زبان کو بند کر کے دکھاؤ، جو صرف ایک طالب علم ہے، ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا ایک نوجوان عالم دین۔ میرے سینوں میں قرآن کیسے بند کرو گے؟ تم بند کرو گے قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے۔ میں شروع کر دوں گا جلسوں میں پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تلک الرسل سیقول الصفات تلک الرسل ولو اننا والمحصنات لا يحب اللہ واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما ابرئ ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد افلح المؤمنون وقال الذي امن خلق اتل ما اوحی وما لی لا اعبد، اور پھر اسی طریقے سے قال فمن ازلم الیہ يرد حامیم، قال فما خطبکم، آگے لقد سمع اللہ تبارک الذی عما یتساءلون من الجنۃ والناس۔ 30 پارے ہم پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو۔ ہمارے پاس قرآن تم کہاں تک بند کرو گے؟ ہمارے سینوں میں قرآن، ہمارے دلوں میں قرآن، ہمارے ایمان کے ساتھ قرآن، ہمارے خون کے ساتھ قرآن، ہمارے دماغ میں جو 350 گرام کا جو وہ دماغ ہے، اس میں پتہ کتنے سوراخ؟ 3.5 لاکھ سوراخ ہے اس میں، 3.5 لاکھ سوراخ ہے۔ ہمارے قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3,22,000 کچھ ہے، اور دماغ میں جو سوراخ ہے وہ 3.5 لاکھ سوراخ ہم ہٹا لیں گے۔ تم کرو، بند کرنا چاہتے ہو کر دو بند تم مدرسوں کو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مدرسہ بند کرنے سے اس دیش کی غریبی دور نہیں ہوگی۔ مدرسہ بند کرنے سے، مکتب بند کرنے سے کیا ہوگا؟ اندھ بھکتی پیدا، کیا ہوگا؟ ظلم زیادتی بڑھے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے بھئی؟ کیا لکھا قرآن میں وہ بیان کیا جاتا، کیا لکھا حدیث میں وہ بیان کیا جاتا۔ بخاری شریف میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اے لوگو، کوئی بھی کام کرتے ہو تو نیت کو سدھار لو، صحیح نیت کرو۔ یہ بات کہی گئی، کیا یہ غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو کہو اپنے گرنتھوں میں جو یہ بات کہی گئی، آپ کے گرنتھ میں بھی یہ بات کہی گئی صاف لفظوں میں، ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پرانڈ مکھا۔ پرانی زبان عربی زبان پائی جاتی ہے، اس سے پرانی زبان سنسکرت زبان پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک ایک بات بالکل پرفیکٹ ہے، برحق ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے لکھی ہوئی؟ اگر قرآن کریم کے اندر، بخاری کے اندر انما الاعمال بالنیات غلط ہے، نہیں مانتے ہو انما الاعمال بالنیات کو، تو اس کو بھی نہیں ماننا پڑے گا جس میں کہا گیا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پرانڈ مکھا، اس کو بھی غلط کہو تو ہم مان جائیں گے۔ اور تمہارے گرنتھوں میں کہی گئی یہ بات، اے تسمن ترے ملیچ آچاریان سمنوتاہ مہامدیت کیات شسیو ساک سمنوتاہ، کہ زمین کے اوپر امن شانتی کا پیغام دینے کے لیے مکہ سے آئیں گے، سمندر کے راستے سے آئیں گے، اور آئے محمد کے ماننے والے پیارے صحابہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروعات ہو گئی تھی، گجرات کی زمین پر، مہاراشٹرا کی زمین پر، کرناٹکا کی دھرتی پر امن کا پیغام لے کر کے آئے۔ تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے، اٹھاؤ اپنے گرنتھوں کو دیکھ لو ٹٹول کر۔ کیا یہ گناہ ہے؟ اگر یہ گناہ ہے، پڑھنا گناہ ہے، تو اپنے بھوشیہ پران سے، اپنے رگ وید سے، اپنے یجروید سے، اپنے رامائن سے، اپنے مہابھارت سے، جس میں نماز کا ذکر ہے، جس میں اذان کا ذکر ہے، نکال کر پھینک دو۔ نماز کا ذکر ہے، کہا گیا پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے۔ اگر نماز پڑھنا پاپ ہے تو نماز کی بات اس منتر میں کہی گئی۔ اگر اذان دینا پاپ ہے تو اذان کے بارے میں کہا گیا اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی۔ آخری کتاب قرآن کو ماننا پاپ ہے تو اس قرآن کے بارے میں کہا گیا اگلہ بو کا میں کم اللہ بو کا نکھاد کم، کہ اپنے گرنتھوں کے اندر قرآن کریم کی جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کے بارے میں جو باتیں کہی ہے، ان کتابوں، ان منتروں کو، ان شلوگوں کو نکال کر پھینک دو۔ پھر
یا نہیں تو مانو، کوپریٹ کرو، آپ اپنے اعتبار سے عمل کرو، ہم اپنے اعتبار سے عمل کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں بات وہیں آ جاتی، بھائی اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ شور مت کیجیے، تھوڑا آسانی کے ساتھ سنیے، میری آواز بھی چونکہ بیٹھی ہوئی ہے، آرام سے کوئی اگر بات ہے تو آرام سے اس کو حل کیجیے، زیادہ شور اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لائٹ کٹ گئی ہے، انتظام کریں، لائٹ والے کو دکھائیں، بتائیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پتہ ہے اس کا ترجمہ کون کرتا؟ میں قرآن کی روشنی میں نہیں کروں، میں حدیث کی روشنی میں نہیں کروں، آپ لوگ بیٹھے، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک انگریز عورت بہت خوبصورت اور بہت انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ نالج رکھنے والی پروفیسر، پڑوسی ملک کا ایک رائٹر پہنچا اسپین کی ایک شہر غرناطہ، اس شہر کے الحمراء ایک جگہ ہے، وہاں کی بلڈنگوں میں دیکھا انہوں نے کہ تصویر بنی ہوئی، کتے کی تصویر ہے، شیر کی تصویر ہے، آدمی کی تصویر۔ اس رائٹر نے دیکھا، ان کا نام اظہار الحق تھا، تو اس انگریز عورت نے کہا کہ ان بلڈنگ کو بنانے والا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام سلطان محمد الخامس تھا۔ تو اس عورت کو دیکھیے کتنی جانکاری ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں۔ اس عورت نے کیا کہا؟ یہ بادشاہ مسلمان تھا، جب یہ مسلمان بادشاہ تھا تو اس نے تصویر کیوں بنائی؟ کیونکہ تصویر کھینچنا اور تصویر رکھنا، تصویر بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جو نوجوان پھٹافٹ سیلفی لیتے، ہمارے نوجوان خوبصورت فوٹو کھینچتے، شریعت کے نظر میں گناہ ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اگر کوئی جس گھر میں، کسی گھر میں خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے کوئی تصویر لگاتا ہے، فوٹو لگاتا ہے، تو اس گھر کے اندر اللہ کے طرف سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتن، ایسے گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں جاتے، فیہ کلب، جس گھر میں کتے ہوں، کتے، او تصاویر، یا فوٹو لگے ہوئے ہوں۔ آج ہم موبائلوں میں بڑے آسانی سے سیلفی ٹچک لے لیتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے شریعت کے نظر۔ بہت سے جگہوں میں ہم لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا ذرا سیلفی فوٹو زیب و زینت کے لیے، شریعت کے نظر میں بالکل الاؤ نہیں، پرمیشن نہیں۔ میرے بھائیوں پتہ ہے اس عورت نے کیا کہا؟ عورت ہے، ایک رائٹر، بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے، اظہار الحق صاحب، اس سے کہا کہ یہ مسلمان تھے اور اسلام میں فوٹو کھینچنا جائز نہیں، تو اس بادشاہ نے کیوں تصویر بنائی؟ کتے کی تصویر بنا دی، شیر کی تصویر بنائی، اور انسانوں کی بھی تصویر ہے۔ تو میرے بھائیوں پتہ اس عورت نے کیا کہا؟ ایسے ہی نامی مسلمان ہوگا، اللہ کے نبی کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ وہ رائٹر خاموشی سے سننے لگا۔ اس رائٹر نے کیا سوچا، دل میں کیا کہا، بلکہ کہا تم کو کیا پتا ہمارے محمد کے بارے میں؟ تم کیا جاننے گئے حدیث کیا ہے؟ تم کیا جاننے گئے قرآن کیا ہے؟ تم کیا جاننے گئے کہ محمد آخری نبی؟ تمہیں کیا پتا؟ ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں محمد والے، ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ یہ بات ان کو کہی تو وہ عورت، وہ انگریز عورت،
وہ صرف عورت نہیں تھی، اس نے صرف بائبل کو نہیں پڑھا تھا، اس نے صرف متا مرقس لوقا یوحنا کا اینالائز نہیں کیا تھا، بلکہ کئی سال سے محمد الرسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر رہی تھی۔ قرآن میں جو محمد کے بارے میں باتیں بتائی گئی اس کا مطالعہ کی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا آئیے بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر باتیں کرتے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کی زندگی سیرت و سنت سے خالی، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ بھی صرف نام کا مسلمان بادشاہ تھا، اس کی بھی زندگی سیرت و سنت سے خالی تھی۔ اس کے بعد بحث شروع ہوتی۔ اس عورت نے کیا پوچھا؟ کہا کہ مسلمان صاحب، مولانا صاحب، رائٹر صاحب، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم زمین والوں کے لیے، دونوں جہان کے مخلوقات کے لیے، اے اللہ کے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ کن کے لیے؟ دونوں جہان والوں کے لیے۔ اب دونوں جہان میں جیسے اس دنیا میں تو ہندو بھی ہیں، اس دنیا میں تو کرسچن بھی ہیں، اس دنیا میں تو انگریز بھی ہیں، اس دنیا میں تو جین بھی ہیں، اس دنیا میں تو بودھ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو پھر پتہ کیا ہوا؟ اس عورت نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا کیا مطلب ہے؟ رائٹر صاحب بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھیجا رحمت بنا کر۔ کہا کس کے لیے؟ کہا مسلمان کے لیے۔ کہا نہیں، ہر کسی کے لیے بنا کر بھیجا۔ بھارت کی دھرتی پر غیروں کے لیے بھی مسلمان رحمت للعالمین تھے محمد، RSS والوں کے لیے بھی رحمت ہے، VHP کے لیے بھی رحمت ہے، ہندو مہاسبھا کے لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے، انڈونیشیا شری لنکا والوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے محمد الرسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو پتہ اس نے تفسیر شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے بھارت کے لوگ اسپین کیوں جاتے، امریکہ کیوں جاتے ہیں؟ اور جب جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آتے ہیں، پیسہ کمانے جاتے، اور جب جاتے تو وہیں پر جا کر بچ جاتے۔ وہاں سکون کی زندگی ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں پر عزت ہے، وہاں پر دولت میں دولت کا انبار، لیکن آپ لوگوں کی یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب رحمت ٹوٹل وہیں پر ہے۔ تو اس عورت نے کہا یورپ کنٹری، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، اسپین، آسٹریلیا، یہ سب جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز، یورپ کنٹریز ہیں، خوشحال ہیں، یہ خوشحال، عزت دار۔ آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ ویزا بناتے، نوکری کہاں لگے؟ اسپین میں لگنا چاہیے۔ ہماری نوکری کہاں لگنی چاہیے؟ امریکہ میں لگنا چاہیے، لندن میں لگنا چاہیے، انگلینڈ میں لگنا چاہیے، اور جا کر وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں تو فخر کرتے۔ اس عورت نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا اس لیے۔ اس عورت نے پھر جواب دیا کہ رائٹر صاحب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محمد الرسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور محمد الرسول اللہ کا رحم و کرم زیادہ ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ کہا کیسے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، مسلمان ہم ہیں، تم تو یہودی ہو، تم تو نصارہ ہو، تم تو جوان بیٹیوں کو چرچ میں بھیج دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جو ایشور کے نام پر قربان ہو جائے وہ بہت بڑی ہے سچی ساوتری۔ ہم اپنی بیٹیوں کو برقعے میں رکھتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اسی سے کام نہیں چلے گا۔ کہا پتہ تمہارے گھر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، لیکن تمہارے گھر کے اندر جو دولت اور رزق جاتی ہے وہ حرام کمائی کی جاتی۔ کہا کہ ہمارے کنٹری کے اندر چلے جاؤ، کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی بندہ حرام کمائی نہیں کرتا۔ کہا کہ تمہاری گاڑی میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ تمہاری دکانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ، اللہ نے کیا دی ہے، لیکن اس دکان کے اندر بےایمانی ہوتی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو،
تم اپنے غلط مال کو غلط طریقے پر بیچتے ہو۔ ہم ویسٹرن کنٹری کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہم مر جائیں گے لیکن اگر کسی مال میں کوئی کھوٹ ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، کمی ہوگی تو کسٹمر کو بتائیں گے کہ اس مال کے اندر، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دیکھ کر کے لیجیے۔ کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اسلام میں ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے، تم لوگ وعدہ کرتے ہو تو پورا نہیں کرتے ہو۔ اور ہم لوگ نوکر نہیں رکھتے۔ نوکر، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا کام خود سے کیا کرو۔ محمد خود سے جوتا، اپنا چپل صاف کر لیتے تھے، اپنا چپل بھی سی لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سے دھوتے تھے محمد رسول اللہ۔ کہا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ ہم لوگ عمل کرتے۔ ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھیے، برطانیہ میں دیکھیے، یورپ میں دیکھو، مسلمانوں کتنا بڑا ادیوگ پتی انگریز ہوگا، اس کا کوئی غلام یا کوئی نوکر نہیں ہوگا، وہ خود سے کام کرتا، وہ خود سے گاڑی چلاتا۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ اگر کوئی دولت دے دے تو دادا گیری کرتے کہ مولانا عبداللہ صاحب ہمارے پاس دولت ہے، آپ جھک جاؤ، دیکھو میرے پاس 5 نوکر ہے، دیکھو میرے پاس 10 نوکر ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بتاؤ آپ کے بھارت میں، آپ کے بنگلہ دیش میں، آپ کے افغانستان میں، آپ کے یورپ کنٹری، آپ کے عرب کنٹری میں ایسا ہے کہ نہیں؟ عرب کنٹری کے اندر یہ جتنے بھی بادشاہ لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ نے جن کو دولت دی، تو غریبوں پر خرچ کرنے کے بجائے کیا خرچ کرتے ہیں وہ لوگ؟ سونے کی گاڑی بنا رہے ہیں، سونے کے لیے تالا بنا رہے ہیں، چاندی کنڈی گھر میں لگاتے تو سونے کا، ہیرے کا، یہ چیز۔ اور وہ لوگ انگریز لوگوں کے پاس اللہ دولت دے دے تو وہ کبھی بھی اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ کا کیا فرمان؟ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے مت پہنو، فخر کے طور پر اور نمائش کے طور پر اگر کپڑا پہنو گے تو کل قیامت میں رسوائی ہوگی۔ بولا ہم میں سے دیکھ لیجئے، وائٹ ہاؤس میں بھی جب جاتا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ تو سیدھے سادے وہی کوٹ پینٹ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ سونے کے یا چاندی کے پانی سے بنا ہوا نہیں ہوتا ان کی ڈریس، وہی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر چلے جاتے۔ اور انگریز کو دیکھو، ہم لوگ رہتے ہیں تو وہی ڈھیلے ڈھالے پینٹ پجامہ میں رہتے ہیں، زیادہ کوئی آؤ بھاؤ نہیں۔ محمد کی حدیث پر تو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، بھلا آپ کے گاؤں میں چلے جائیں، چاروں طرف گندگی ہی گندگی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الطہور نصف الایمان، ہمارے علاقے میں آ جاؤ، چاروں طرف صفائی صفائی نظر آئے گی۔ تقریباً اس نے 25 سے 30 ایسی حدیثیں بتائی جس پر ان مسلمان صاحب کا عمل نہیں تھا، اس انگریز پروفیسر کا اس پر عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو بھی آدمی محمد کی سنت پر عمل کرے گا اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، وہ دنیا میں تو ضرور کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ، اگر کافر ہے تو جہنم، اگر ایمان والا ہے تو جنت۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ ڈھونگی مسلمان ہو، کتنے لوگوں کو تم نے پیسے بانٹے بتاؤ، ہمارے پاس کھانا بچ جاتا ہے تو ہم ان کھانوں کو ٹوکری میں ڈال کر سڑک کے کنارے غریب کو دے دیتے ہیں۔ اور نبی کا فرمان ہے، بلکہ تمہارے نبی نے غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، تم نے کھلایا نہیں کھلایا؟ سنت پر کس نے عمل کیا؟ میں نے کیا۔ میں کرسچن ہوں، میں انگریز ہوں، لیکن میں نے سنت پر عمل کیا، تم نے نہیں کیا، تو رحمت کس پر نازل ہوگی؟ مجھ پر نازل ہوگی دنیا میں۔ اور آگے کیا کہا کہ تمہارے ہاں جب پیسہ ہو جاتا ہے منتری شنتری پہ تو جو سرکاری دولت ہے اس کا نگہبانی ہونا چاہیے۔ جب سرکار بنتا ہے، پی ایم سی ایم بن جاتا ہے تو گھوٹالہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بیت المال سرکاری دولت عوام کی ہوتی ہے، ایک امانت ہے،
اس کو غلط طریقے پر خرچ مت کرو۔ ہمارے ہاں اگر امریکہ پریزیڈنٹ ہوگا یا اگر برطانیہ کا اگر کوئی پرنس ہوگا، انگلینڈ کا کوئی پرنس ہوگا، اس کو ہر 4 سال 3 سال 5 سال ہر سال میں آڈٹ دکھانا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی سرکاری دولت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ کے کنٹری میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ کے کنٹری میں دولت لوٹ لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کا گھپلا کر دیا جاتا ہے، تو سنت پر کس نے عمل کیا؟ ہم نے عمل کیا کہ تم نے عمل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انگریز نبی کی سنت پر اس کو وشواس ہے، اس کو یقین ہے، وہ عمل کر رہا ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم کو اس پر وشواس نہیں۔ تو آخر میں کیا کہا کہ میں تمہارے محمد کے اللہ سے امید کرتی ہوں کہ میں مروں گی، موت سے پہلے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ایمان نصیب کرے گا اور میں ایمان کی حالت میں مروں گی۔ لیکن اپنی زندگی دیکھنا کہ تمہاری قوم ایمان جیسی دولت کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی؟ تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تمہاری دھرتی میں کوئی پوچھ نہیں، تم کو جانوروں کے نام پر مار دیا جاتا ہے، ٹوپی داڑھی کے نام پر تمہارا موب لنچنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ تمہارا وشواس قرآن پر، نبی کی سنت پر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ ہمارا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کامیاب ہے، یہی وجہ ہے کہ انگریز سکسیس ہے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد جو بھی ہو اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن میرے بھائیو اتنا